معلومات ہم لیں گے. تو شروع کرتے ہیں اصطلاحات سے. اصطلاحات میں جو ورڈ ہمیں ملتا ہے، یہ رمضان المبارک دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ نعمتیں لانے والے، قرآن میں اتارنے والے اللہ. تو اللہ یہ ورڈ نکلا ہے الالہ، اصل عربک ورڈ ہے یہ الالہ. یہ دونوں جب عربی زبان میں بولے جاتے ہیں اللہ، تو اس کے اندر الالہ تھا، لیکن جب پروناؤنس ہوتا ہے، عرب کے لوگ جب پروناؤنس کرتے ہیں تو عرب اسٹائل میں اللہ. اور یہی چیز قرآن مجید میں سے کے نازل ہونے سے پہلے بھی جو عرب تھے اللہ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیزیں ان کے پاس باقی رہ گئی تھی، تو اس میں سے اللہ کا ورڈ بھی وہ بڑا استعمال کیا کرتے تھے. لبیک اللہم لبیک. جب وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیزیں ان کے پاس کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، اس میں سے ایک چیز ورڈ ہے اللہ. لبیک اللہم لبیک کہتے تھے آ کر. یہ یعنی کفار قریش کعبے کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے ان کے اپنے طریقے کے مطابق، تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا واحدا تملکہ وما ملک. یعنی آگے پھر وہ اپنا عقیدہ جوڑ دیتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بولتے بولتے اپنا عقیدہ جوڑ دیتے تھے. کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے. تو ہر قبیلے والے نے ایک ایک شریک ٹھہرایا، ہر قبیلے والے نے ایک ایک بت ٹھہرایا. نتیجے میں 360 بت کعبے کے اندر رکھ دیے گئے. تو ہر کوئی اپنے اپنے بت کا اور اپنے اپنے الہ کا ذکر کرتا تھا اور کہتا تھا تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے، اور تو بھی اس کا مالک ہے. تو بڑا رب ہے، وہ چھوٹے رب ہے. ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی تم یہ چھوٹے چھوٹے معبود کو کیوں پوج رہے ہو؟ جب وہ اسٹرانگ ہے، وہ تمہاری سنتا ہے، تو تم ڈائریکٹ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو وہ کہتے تھے سورہ زمر 39 کی آیت شروع کی جو 4-5 آیتوں میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس بھیٹ چڑھاتے ہیں، چڑھاوے، اور ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ نیک لوگوں کے نام پر بت بنائے گئے. نیک لوگوں کے نام پر یہ بت بنائے گئے ہیں. تو یہ نیک لوگ ہمارے ان محبتوں کو دیکھ کر ہماری اوپر والے کے پاس سفارش کر دیں گے. تو یہ جو طریقہ تھا کفار قریش کا تھا. ہم کو چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ کس سے مانگیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں. درمیان میں کوئی ایسے وسیلے جو ناجائز وسیلے ہیں اس کا ہم استعمال نہ کریں. تو اللہ کا تعارف الالہ، تو یہ جو ورڈ تھا عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے. قرآن مجید نے بھی الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام، اسلام سارے نبیوں کا دین ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انبیاء کی طرح وہ بھی ایک نبی اور رسول ہے، اور سب رسولوں میں سب سے برتر اور فضیلت والے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی ظاہر بات ہے سارے نبیوں نے جو کلمہ کہا قرآن مجید میں بھی وہی کلمہ آئے گا، اللہ الالہ. اس کے تقریباً الہ کے 18 معنی بتائے گئے. الہ میں سے جو 18 میں سے جو پاپولر ہے 6 معنی ہیں کہ وہ اکیلا جس کو لوگ دل و جان سے چاہتے ہیں. المالوہ کے معنی میں محبت. ظاہر بات ہے ہم پورے انسان کس کو سب سے زیادہ چاہیں گے؟ ہمارے کریٹر کو، ہمارے پیدا کرنے والے کو. تو یہ ورڈ اللہ کا ایک انسان کو نہیں بلکہ خالق کو، اللہ تعالیٰ کے لیے جم سکتا ہے. دوسرا ہے کہ وہ اکیلا جس کو یاد کر لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فٹ آتا ہے. تیسرا اس کے اندر معنی ہے کہ وہ اکیلا کہ مصیبت کے وقت جہاں پر پناہ لینا دل چاہے. ظاہر بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہم شیطان سے بچ کر تیری پناہ میں آتے ہیں. چوتھا ہے وہ اکیلا کہ جہاں پر جانے کو دل خواہش کرے اور جس کی تعظیم میں سر جھکا دے، اور خوشی کے موقع پر جس کا شکر ادا کرنے کو دل چاہے. الحمدللہ کہتے ہیں ہم. ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر ہم کسی کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، میری کوئی طاقت نہیں ہے. پانچواں ہے کہ وہ اکیلا جس کی قدرت اور جس کے کائنات میں جس کی نشانیوں کو دیکھ کر آدمی ششدر اور حیران ہو جائے. ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے قدر کرنا ہے ویسے قدر تو کی نہیں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے جو گیلیکسیز ہیں، یہ سارے جتنے بھی گیلیکسیز ہیں تقریباً 100 بلین گیلیکسیز. ایک گیلیکسی جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس کے اندر 200 بلین تارے اور 45 سیٹلائٹ اور تقریباً 8، پہلے 9 کہتے تھے سائنسدان، اب 8 پلانٹ کہہ رہے ہیں. یہ جو گیلیکسی، ایک گیلیکسی اتنی بڑی ہے تو باقی کے 100 بلین گیلیکسیز کتنے زیادہ ہوں گے.
ان سب کا پیدا کرنے والا، اس کی جب ہم یہ سائنس پڑھتے ہیں، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سبجیکٹ پڑھنے والے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے اور اسٹرانگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ عام انسان اتنا کریشن کو نہیں سمجھ سکتا اور کریچرز کو نہیں سمجھ سکتا جتنا کہ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کریشن اور کریچرز کو ڈسکور کرتے ہیں لیکن کریٹر کو ڈسکور نہیں کرتے۔ ہم کہیں گے یہ انکمپلیٹ ڈسکوری ہے کہ مخلوق کو تو ڈسکور کر رہا ہے لیکن آدمی خالق کو ڈسکور نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ اکیلا کہ جس کی مخلوق کو دیکھ کر، جس کے پیدا کی گئی چیزوں کو دیکھ کر بندہ حیران اور پریشان ہو جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر اور یہ پورے کے پورے باغات اور جنگلات اور انسان، پھر انسان کا جو دماغ اور اس دماغ کی جو کیفیت ہے، اس کے اندر جو رگے، اس کے کام کرنے کا سسٹم، آدمی حیران ہو جاتا۔ چھٹواں معنی ہے کہ وہ اکیلا جو لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتے، اللہ سب کی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کہ وہ اکیلا، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اونچا ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی وہ پہلے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھے، الاول والآخر، اور پورے تباہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالی باقی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کوئی فنا نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا علم اتنا گہرا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ الباطن یعنی یہ الرحمن علی العرش استوى، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو الرسائل السبع پیج نمبر 17 کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ جس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے، وہ شخص کافر ہے۔ جس نے یہ کہا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن العرش کہاں ہے نہیں معلوم، تو وہ بھی شخص کافر ہے۔ سن لو الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یعنی چھٹواں معنی الہ کے اندر یہ ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہے اور سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، وہ الاعلیٰ، سبحان سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اس کے اوپر کوئی ذات تو۔ یہ سارے معنی علماء لغت عربی جاننے والوں نے بتائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 16 معنوں میں سے جو 6 معنی ہیں الہ کے، وہ اتنے اسٹرانگ، جو پاپولر، مشہور ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر کیا فٹ آ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا یونیک نام ہے، دنیا میں کوئی زبان میں ایسا ورڈ نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اصل نام کے طور پر دے دیں۔ اسی لیے جو ہمارا خالق ہے اس کے لیے اصل جو نام ہوگا وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اتنا یونیک اور نادر کلمہ ہے یہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کئی صفتیں اور اللہ تعالیٰ کے کئی کام آپ کو صرف ایک کلمے میں سمجھ میں آتے ہیں۔